تاریخ میں کلام جب قرآن نے کیا، خاموش ہو کے رہ گئی دنیا کی ہر کتاب، تاریخ میں کلام جب قرآن نے کیا۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے اپنے مقبول بندوں کی بارگاہ کا پتہ دے دیتا ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے، اسے بندگی کا سلیقہ عطا کر دیتا ہے، اسے عبادت کا طریقہ عطا کر دیتا ہے، اسے ذکر رسول کی محفلوں میں بھیج دیا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو گھر بیٹھ کر کے سن رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باہر کھڑے ہو کر کے سن رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گاؤں میں محفل سجی ہے لیکن ان کی قسمت میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کے دل میں یہ چیزیں نہیں اترتی ہیں، یا وہ اس لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بھیجا جائے یا وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ تو یہ قصور ان کا نہیں ہے، یہ تو کرم ہے مدینے والے کا کہ جس غلام پر کرم فرماتے ہیں اسے اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیا کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے اور آپ کے بلانے سے کوئی نہیں آتا ہے، یہ تو کرم نوازی ہے سرکار مدینہ کا، یہ تو احسان ہے سرکار مدینہ کا، یہ تو فیضان ہے سرکار مدینہ کا کہ ہم نے سرور کائنات کی محفل سجائی ہے، اور اس محفل کی صدارت الحمدللہ اللہ کا ایک مقبول ولی اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوشی کی بات ہے۔ بڑی بڑی محفلوں میں ایسی ہستیاں نہیں ملتی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ آتی ہیں کہاں روز ایسی ہستیاں بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں۔ آپ نے دیکھا ان اللہ والوں کے دل میں جو ہے قوم کا کتنا درد ہوتا ہے، قوم سے کتنی محبت ہوتی ہے، لوگوں سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ ایک فقیر کو لوگوں نے شہر میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، بازار میں دیکھا، تو ایک شخص نے پوچھا کہ فقیر کا کام تو بازار میں، فقیر کا کام کیا ہے؟ فقیر کو تو قبرستان میں ہونا، فقیر کو تو جنگل میں ہونا چاہیے، بیابان میں ہونا چاہیے، سنسان جگہوں پہ ہونا چاہیے، یہ بازار میں فقیر کا کام کیا ہے؟ شہر کے اندر فقیر کا کام کیا ہے؟ اس فقیر نے کہا کہ میں سوچا کہ شہر کے لوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں، شہر کے لوگ گناہوں میں زیادہ ملوث ہوتے ہیں اور سارے گناہوں کو انجام شہر ہی میں دیا جاتا ہے، بازار ہی کے اندر دیا جاتا ہے۔ تو اس فقیر نے کہا میرے دل کے اندر ایک تمنا پیدا ہوئی کہ شہر کا رخ کیا جائے، شہر چلا جائے اور لوگوں کو گناہوں سے روکا جائے، لوگوں کو گناہوں سے روکا جائے، لوگوں کو رب کی بارگاہ میں لایا جائے، لوگوں کو رب کی بارگاہ سے جوڑ دیا جائے، لوگوں کی دوستی رب سے کرا دیا جائے، لوگوں کو رب کے قرب سے جوڑ دیا جائے۔ اس شخص نے کہا تو کیا ہوا؟ تو اس فقیر نے کہا میں نے اپنے رب سے بات کر لی، رب سے بات کر لی، رب راضی ہو گیا۔ میں نے کہا میرے رب ان بندوں سے تو دوستی کر لے، تو رب تو تیار ہو گیا، رب راضی ہو گیا کہ بندوں سے دوستی کرنے کے لیے، لیکن یہ کم نصیبی ہے شہر والوں کی کہ شہر والے تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد وہ فقیر وہاں سے چل دیا۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا جو فقیر شہر کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، بازار کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، وہ فقیر قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، کہا کہ ابھی کچھ دن پہلے آپ کو میں نے شہر میں دیکھا اور شہر سے پھر آج قبرستان میں دیکھ رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ اس فقیر نے کہا کہ تو نے شہر میں دیکھا، یہ بات سچ ہے، میں شہر ضرور گیا تھا، اس لیے گیا تھا تاکہ لوگوں کو سمجھائیں، لوگ گناہ میں ملوث تھے، رب کی عبادت سے دور تھے، بندگی سے دور تھے، خدا کی حمد و ثنا سے دور تھے، ذکر کی محفلوں سے دور تھے، عبادت خانوں سے دور تھے اور اللہ والوں کے میخانوں سے دور تھے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کی دوستی رب سے کرا دوں، رب کے قرب سے جوڑ دوں۔ میں نے تو رب سے بات کر لی، میرا رب راضی تھا، لیکن یہ راضی نہیں تھے، یہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو میں کیا کیا، آخری راستہ میرے پاس، جب لوگ تیار نہیں ہوئے، لوگ نہیں سمجھے، تو میں شہر چھوڑ کر کے قبرستان چلا آیا۔ کہا کہ جو زندے لوگ تو رب سے دوستی نہ کر سکے،
چلے مردوں کی دوستی رب سے کرا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اس شخص نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ اس فقیر نے کہا کہ میں قبرستان آیا، رب سے بات کر لی تو رب راضی نہیں تھا، لیکن مردوں سے بات کی تو مردے راضی تھے رب سے دوستی کرنے کے لیے، مردے راضی ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ فقیر معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس فقیر نے کہا کہ جب میں نے زندہ لوگوں کو سمجھایا، بازار والوں کو، گناہوں سے باز آ جاؤ، رب کی محبت میں آ جاؤ، رب کی قرب میں آ جاؤ، رب کی رحمت میں آ جاؤ، رب کی پناہ میں آ جاؤ، تو وہ گناہوں سے باز نہیں آئے، میں قبرستان چلا آیا، مردوں سے بات کر لیا، وہ تو دوستی نہ کر سکے، لیکن میں نے سوچا شاید مردوں سے رب کی دوستی ہو جائے، تو مردوں سے میں نے بات کی کہ یہ مردے راضی ہیں، مردے تیار ہیں رب سے دوستی کرنے کے لیے، لیکن رب تیار نہیں ہے، رب راضی نہیں ہے، رب تیار نہیں ہے۔ تو اس فقیر سے اس شخص نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو اس فقیر نے کہا ہوا کیا، دنیا سے جو لے کر کے آیا تھا، گناہ لے کر کے آئے تھے، وہ اپنے گناہ کی سزا کاٹ رہے ہیں، آج انہیں رب کی محبت کی ضرورت ہے، رب کی رحمت کی ضرورت ہے۔ جب رب کی رحمت برس رہی تھی، جب رب کی رحمت انہیں پکار رہی تھی، جب رب کی رحمت انہیں آواز دے رہی تھی، تو یہ گناہوں سے باز نہیں آئے، لیکن مرنے کے بعد اب یہ مجبور ہیں، نہ اچھا کر سکتے ہیں نہ برا کر سکتے ہیں، برے اعمال دنیا سے لے کر کے آئے ہیں، اب کوئی چارہ نہیں ہے، اب سوچ رہے ہیں کہاں جائیں گے، ایک رب کی رحمت ہی کا سہارا ہے، اگر آج بھی رب سے دوستی ہو جائے تو ہمارا کام نکل جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن فقیر نے کہا افسوس کی بات ہے کہ رب نے زندگی عطا کی بندگی کے لیے، لیکن یہ زندگی پا کر کے دنیا میں آ کر کے بھول گئے، لیکن جب قبر میں آئے ہیں تو انہیں رب کی محبت یاد آئی ہے، رب کا قرب یاد آ رہا ہے، رب کی عنایات یاد آ رہی ہے، رب کے احسانات یاد آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو اب یہ تیری محبت کام آنے والی نہیں ہے۔ فقیر نے کہا اے لوگوں اب بھی ہوش کرو، تمہاری زندگی باقی ہے، اور اس زندگی میں اللہ والوں کے قرب سے جڑ کر کے رب کی محبت کو حاصل کر لو، رب کی رحمت کو حاصل کر لو، رب کی عنایات کو حاصل کر لو، رب کے فیضان کو حاصل کر لو، رب کے حسنات کو حاصل کر لو، یقیناً تم جہاں بھی رہو گے باوقار رہو گے، باعزت رہو گے، بااصول رہو گے، باادب رہو گے۔ یہ بادشاہت ادب کا دربار ہے، جہاں سے ادب کا پیغام دیا جاتا ہے، جہاں سے قرآن و سنت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ایک شاعر ہے جسے دنیا بسمل بھاگل پوری کے نام سے یاد کرتی ہے، جمعے کا دن ہے، آپ نماز کے بعد سنی حضرات سلام پڑھتے ہیں، بسمل بھاگل پوری نے سلام پڑھا، اور سلام میں ایک جملہ دعائیہ کہا تھا، یا اللہ جب بھی موت آئے تو دن جمعہ کا ہو اور دوپہر سے وقت ڈھلا ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بسمل بھاگل پوری مسجد سے باہر نکلتے ہیں، کچھ دور چلے تھے، راستے میں آپ کی کار ٹرک کے زد میں آتی ہے، آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس بسمل بھاگل پوری نے کہا تھا اس سے پہلے کہ مجھ پر فیضان شہ عالم ہو ہی گیا، مجھ پر فیضان شہ عالم ہو ہی گیا، خواب میں ہی صحیح دیدار ہو ہی گیا، مجھ پر فیضان شہ عالم، اسے بسمل بھاگل پوری کہتے ہیں، مجھ پہ فیضان شہ عالم ہو ہی گیا، خواب میں ہی صحیح دیدار ہو ہی گیا، اور میری بستی سے بہت دور تھا شہر طیبہ، روز ایک قدم چلا فاصلہ کم ہو ہی گیا، میری بستی سے بہت دور تھا شہر طیبہ، روز ایک قدم چلا فیصلہ کم ہو ہی گیا۔ شاید نے کہا ہے کہ کہاں ہے ساقی کوثر کی محفل، میری نگاہیں جام و مینا ڈھونڈتی ہیں، کہاں ہے ساقی کوثر کی محفل، میری نگاہیں جام و مینا ڈھونڈتی ہیں، اور میری آنکھوں سے ہر ایک منظر ہٹا دو، میری نگاہیں مدینہ ڈھونڈتی ہیں، میری آنکھوں سے ہر ایک منظر ہٹا دو، میری آنکھوں سے ہر ایک منظر ہٹا دو، میری نگاہیں مدینہ ڈھونڈتی ہیں، میری نگاہیں مدینہ ڈھونڈتی ہے۔ شاعر نے کہا جو لوگ عشق احمد میں چور رہتے ہیں، حادثات زمانہ سے دور رہتے ہیں،
اور جہاں بھی ذکر رسالت مآب ہوتا ہے وہاں پہ حاضر ہمارے حضور ہوتے ہیں، جہاں بھی ذکر رسالت مآب ہوتا ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا ہے کہ بزم مستی کیف و سرور برسے گا، بزم کیف و مستی سرور برسے گا، آج محفل میں نور برسے گا، آج محفل میں نور برسے گا۔ شاید ایک نظر دیکھ لے حضور مدینے سے تو آج موسم ضرور برسے گا، ایک نظر دیکھ لے میرے سرکار مدینے سے تو آج موسم ضرور برسے گا۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ میں نے پلکوں سے تیرے یار پہ دستک دی ہے۔ عزت کا شعر ہے کہ حرم کی زمین وہ قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ تو ساغر صدیقی نے کہا کہ میں نے پلکوں سے، زبان سے بھی نہیں، پلکوں سے میں نے تیرے یار پہ دستک دی ہے۔ میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، اور آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں ساغر کو خدا یاد نہیں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں ساغر کو خدا یاد نہیں۔ کہتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ذاتی بابرکات کو دیکھیں، سب خدا کی راہ میں قربان کر کے حضرت صدیق اکبر نے دنیا کو پیغام دیا کہ اگر کوئی پوچھے میرے گھر کا پتہ تو بتانا یاروں، گھر سرکار کے قدموں میں لٹا رکھا ہے۔ گھر کوئی پوچھے میرے گھر کا پتہ تو بتانا یاروں، گھر سرکار کے قدموں میں لٹا رکھا ہے۔ یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، سب نہیں ہے، کچھ یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں، تیری محفل کا باب رکھتے ہیں سو جاتے ہیں، ورنہ یہ دیوانے تو بیدار سا نظر آتے ہیں، ورنہ یہ دیوانے تو بیدار سا نظر آتے ہیں۔ اور حشر میں کون تیری گواہی دے گا ساغر، ارے سب تو تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں۔ حشر میں تیری کون گواہی دے گا ساغر، سب تیرے ہی طرفدار نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم رسول باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقدس بارگاہ ہے جہاں پہ جبی جھکائی جاتی ہے، جہاں پہ لوگ ادب سے دل جھکایا کرتے ہیں۔ ادب یعنی علماء کا تقاضا یہ ہے، صوفیہ فرماتے ہیں زبان کھولنا، زبان سے سلام پیش کرنا، صوفیہ نے اسے ادب کے خلاف لکھا ہے۔ صوفیہ کا طریقہ یہ تھا کہ دل کی عطا گہرائیوں سے رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے، باہر آ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بارگاہ رسول کا ادب ہے۔ تو جو لوگ بارگاہ رسول کا اتنا احترام کرتے ہوں گے وہ رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، رسول اللہ کی عظمتوں کا کتنا خیال کرتے ہوں گے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کس قدر کرتے ہوں گے۔ آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وہ ذات ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق کی وہ ذات ہے جس ذات سے صرف اور صرف مجھے فائدہ پہنچا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور صدیق اکبر میں تھوڑی سی بات بڑھ گئی، حضرت عمر جلال میں آ گئے، دو تین باتیں سنا دی، صدیق اکبر خاموش ہو گئے، بڑے صبر والے تھے الحمدللہ۔ دیکھیں رسول اللہ کی محبت میں خاموش ہو گئے، خاموش ہو کر کے گھر چلے گئے۔ پھر آپ کو خیال آیا کہ عمر سے بات بڑھ گئی ہے، چلے عمر سے معافی مانگ لے۔ آپ حضرت عمر کے دروازے پہ جاتے ہیں، حضرت عمر کے دروازے پہ جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر نے کہا عمر چلو غلطی ہو گئی اسے معاف کر دو، لیکن عمر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب عمر نے کوئی جواب نہیں دیا تو صدیق اکبر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور صدیق اکبر نے وہ بات رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، یا رسول اللہ ہم سے اور عمر سے تھوڑی سی بات بڑھ گئی ہے، میں نے معذرت طلب کر لی، لیکن حضرت
عمر اس بات پہ راضی نہ ہوئے، انہوں نے میری خطاؤں کو معاف نہیں کیا، میں پھر وہاں سے الٹا قدم چلائے، یا رسول اللہ کوئی بات نہیں تھی، میرے اندر یہ خودداری جاگی کہ چل کر کے ہم ہی چل کر کے عمر فاروق سے معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن غلطی کوئی ایسی نہیں تھی جس غلطی کی وجہ سے معافی مانگا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر پیش ہوئے، حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد آپ نے کہا یا رسول اللہ بات ایسی تھی، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، اور جب حضرت عمر آئے تو حضرت عمر نے جب دیکھا کہ رسالت کے چہرے پہ جلالت کے آثار نظر آ رہے ہیں، حضرت عمر کی حالت خراب، حضرت عمر کی حالت خراب ہے۔ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت عمر نے سلام پیش کیا ہے اور رسول اللہ کا جب جلال دیکھا ہے تو حضرت عمر کے بدن میں تھرتھراہٹ آ جاتی ہے، آپ کانپنے لگتے ہیں۔ وہ عمر جن کے نام سے شیطان راستہ بدل دیا کرتا ہے، وہ عمر جن کے نام سے شیطان کانپنے لگتا ہے، وہ عمر رسول اللہ کی بارگاہ میں بدن کے اندر تھرتھراہٹ ہے، جلالت کے چہرے، رسول اللہ کے چہرے پہ جلالت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر حیران و پریشان ہے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یا رسول اللہ حضرت صدیق اکبر گئے تھے، انہوں نے کہا میں نہ مان سکا ان کی بات کو اور وہ ہمارے دروازے سے واپس آ گئے، تو میرے سرکار نے فرمایا اے عمر معلوم ہے صدیق اکبر کی وہ ذات ہے جس ذات نے ہر مصیبت میں میرا ساتھ دیا ہے۔ اے صدیق اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اور تمہارے قبیلے کے لوگ، تمہارے خاندان کے لوگ، کفار قریش جب ہمارے جان کے مخالف تھے، جان کے دشمن تھے، تو کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اے عمر اس وقت اگر کوئی ذات تھی جس نے میرا ساتھ دیا ہے، جس نے میرے کاندھے سے کاندھا ملائے رکھا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، جس ذات نے ہر وقت جو ہے، ہر موڑ پر ہے محمد رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے۔ اب ہماری محبت پر، یعنی رسول اللہ کی محبت پر جو ہے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والی اگر کسی ذات کوئی ذات ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں محبت رسول کی سے کہا جاتا ہے، صدیق اکبر ہر موڑ پر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہر وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو جو لوگ عشق احمد میں چھور رہتے ہیں وہ حادثات زمانہ سے دور رہتے ہیں، انہیں زمانے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ اب آئیے اسی بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے، جن سے میری مراد عالی جناب ارمان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی